جس کو دل میں اللہ کی محبت نہیں، وہ ذکر میں آ ہی نہیں سکتا. لبیک کیسے کرے گا؟ سوال ہی پیدا. لاکھ زور لگا لے آنے کا نہیں آ سکتا. اور جس کے دل میں محبت ہوگی لاکھ اس کو ہاتھ ساتھ روکیں، اس نے پہنچنا ہے. کتنے نفس روکیں، کتنے حالات روکیں، وہ نہیں رک سکتا، کیونکہ لبیک کی آواز آ چکی اللہ کے روحوں کے اندر. جب ایسے مقامات پہ پہنچا کرو دوستو، اس میں اپنے آپ کو اتنا اللہ کے سامنے جھک جایا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرا کتنا بڑا انتخاب ہے کہ تم نے مجھے چن لیا. نہ اس جگہ کو دیکھا کرو، نہ اس باتوں کو دیکھا کرو، نہ اس جگہ کو، نہ اس حیثیت کو، بلکہ دیکھا کرو کہ مجلس کون سی ہے جو اللہ نے بولا ہے، اور اس مجلس کی اللہ کی حیثیت کیا ہے. اللہ کے ہاں اس مجلس کی حیثیت کیا ہے، رنگ کیا ہے، اللہ کو محبوب کیا ہے. وہ بس اتنا دیکھو، پھر نہ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں کیسے بلا لی ہے، تو اس کا کرم کی بات ہے. جھک جاؤ رحمت سے. جب وحدانیت کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اب میں بھی ان کی خوشی کی بات کرتا ہوں جس سے یہ خوش ہوں گے. فرمایا کوئی حاجی بچے سے لے کے بڈھا سے لے کے شرابی سے لے کے کبابی سے لے کر بدماش سے لے کر شریف سے لے کے تہجد سے لے کر جو کچھ بھی ہوگا، جاتے میں اپنا ایک پیک دوں گا، اس کو انعام دوں گا. اور وہ انعام کیا ہوگا؟ مغفرت کا انعام ہوگا. راضی کر کے بھیجوں گا اس کو. سبحان اللہ. راضی کر کے بھیجوں گا ہر حاجی کو. ایسا جائے گا جیسا ابھی پیدا ہوا ہے، نہا دھو کے جائے گا، سیدھا جنت میں جانے کا اس کا ہوگا. اور میں نے ایسی موتیں دیکھی ہیں، سبحان اللہ، ایسی موتیں میں نے دیکھی ہیں. ان کو دفنایا بھی ہے کہ زندگی کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن حج پر گئے الحمدللہ، حج پہ داڑھی رکھی، حج پہ گناہ وہیں کیے، حج کے بعد کی جو عبادت ملی حج پہ کی، اور جانے کے بعد چند ہفتے کے 1-2 ہفتے کے بعد انتقال ہوا. کیا موت تھی ان کے دیکھنے والی تھی. ختم. روایت سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عرفات کے دن یہ فائنل پوزیشن ہے حاجی کی، اللہ سبحانہ اپنی نظر رحمت کرتا ہے. یہ حدیث پہلے میں نے آپ کو سنائی. اور رحمت کی نظر اس کی یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے اور مغفرت ہو جاتی ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صرف مخصوص حاجیوں کے لیے ہے یا اور لوگوں کے لیے بھی ہے؟ سبحان اللہ. رحمت اللہ علیہ کی زبان سے کیا نکلا؟ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو مغفرت مانگ لیں. کتنی پیاری بات کی ہے. پہ حاجی تو مانگ رہے ہیں، وہی لینے گیا. حاجی تو کچھ نہیں مانگ رہا اللہ سے. ہر حاجی ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، اللہ معاف کر دے. کلمات ہی یہی اس کی زبان پر، لبیک اللہم اللہ، تو وہ آدمی ہے مجھے معاف کر. اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا. تو فرمایا ہر انسانوں کے لیے جہاں بھی ہے پوری کائنات میں، اس حاجیوں کے صدقے سے، حاجیوں کی وجہ سے، ان کی نقل سے جہاں بھی جو ہوگا، یہ سننے والی بات ہے، غور سے سننا یہ نقطہ دوستو. جہاں بھی جو ہوگا یہ اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ کے پیارے لوگ ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ان کے صدقے سے، ان کی نقل کی وجہ سے، یہ میں نے پہلے بات کہی ہے، لمبی بات نہیں کروں گا. ان کی نقل کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہوں نے ان کی مشابہت کی میرے محبوبین کی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں جنہوں نے ان کی مشابہت ریزمبلنس ہوئی ان کی حاجیوں کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کی، معافی مانگی، اللہ کہتا ہے میں ان کو بھی معاف کر دوں. کیا ہے حاجی کی نقل؟ حاجی کی نقل کیا ہے دوست؟ حاجی کی ایک ہی نقل ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، بس. یہ حاجی کی پکی نقل یہی ہے. تو یہ نقل ہم نے کرنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے. یعنی یہ جو دن ہے حجہ کے، یہ کس چیز کے ہیں؟ کہ ہر وہ آدمی جو اللہ سے سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ آپ قبول کر لیں. سب سے بڑی عبادت ہے حاجی کی. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ معافی مانگنا، توبہ کرنا. تو آج کے دنوں میں جو سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اس کو بھول کے ہم لگے رہے اور عبادتوں میں. عبادت کا مزہ نہیں ہے. ہر آدمی روزہ تو نہیں رکھ سکتا نا، بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بہت سی چیزیں رکھ سکتا. ہر رات تو نہیں ہر آدمی جا سکتا، یہ تو ایکسٹرا کام ہے. اور بہت سے ہمارا رات تو نہیں انسان کر سکتا. لیکن کہتے ہیں نہیں کرو، وہ کام تو کرو جو تمہیں چاہیے. ہم اسٹریٹ سیدھی میرے پاس آؤ، بات ایک کرو، ختم کرو معاملہ. اللہ کے حضور میں جھک جاؤ کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اور یہی تیری شان ہے کہ گناہوں کو تو آج نہیں دیکھ رہا،
تو آج گناہوں کو نہیں دیکھ رہا، تو میری کرتوتوں کو نہیں دیکھ رہا، میری حالتوں کو نہیں دیکھ رہا کہ 1 گھنٹہ پہلے میں کیا تھا، آدھا گھنٹہ پہلے میں کیا تھا. تیری تو آج رحمت جوش میں ہے. سرکار ایک اکرم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آ رہی ذہن اس وقت، فرماتے ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اتنا ذلیل، خوار، غضبناک، بدکار ہوتے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا اس دن ہوتا ہے. اس کی وجہ اللہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے اور لوگوں کی مغفرت کو دیکھتا ہے. اور سب سے بڑی چیڑ اس کی یہی ہے، مٹی ڈالتا ہے سروں پہ، سروں سے مٹی ڈالتا ہے. جب دیکھتے ہیں کسی کو اللہ کے ذکر کی مجلس میں جاتا ہے بس وہ رونا شروع کر دیتا ہے، یہ تو بندہ گیا، اس کی تو مغفرت ہو گئی. جیسے انسان اللہ کے ذکر کی مجلس طرف چلنا شروع ہوتا ہے نا، اس نے کہا لو میں گیا، پورا زور لگاتا ہے اس کو وہاں نہ پہنچنے دو. اور جیسے ہی وہ مجلس میں بیٹھ گیا اس نے کہا جی اب تو یہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہے نا، اس کا تو کام بنے گیا. ہونا چاہیے جس لوگ سن رہے ہیں، عورتیں مرد سب سے پہلے کام جو ہے سچی توبہ کریں، گناہوں کا اعتراف کریں. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ 3 چیزوں پہ بزرگوں نے بتایا سچی توبہ. اللہ تعالیٰ سامنے ندامت، میں گناہ گار ہوں. خبردار، پھر میں بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ بہت بڑا نوازی ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، فلاں، بالکل نہیں. جس قدر گند آئے گا دل کے اندر، اور جب گند آئے گا نا تو ایک چیز آئے گی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ہونا تو یہ چاہتے ہیں، اس باتوں کے بعد سب کی آنکھیں چھلک جاتی، لیکن دل بڑے سخت ہیں نا ہمارے. آنکھیں چھلک جانا چاہیے تھی، واقعی تو بڑی حقیقی بات ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا تو مقام ہو، تم نے دین دے دیا، میں اس سے پہلے مر جاتا میرا کیا حال ہوتا، میرا کیا حال ہوتا. میں تو بہت گندا آدمی ہوں، یہ باتوں یہاں پر ہے، میری تکبر پر ہے، دنیا کے لالچ غصے پڑے، سب کچھ. یہ تو تیرا فضل ہے کہ آج کے دن کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا. میری کوئی عبادت کام آنے والی جو تیرے دربار میں پیش کر سکوں. ہے کوئی ہمارے پاس دوستوں؟ مجھے بتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تہی دست ہوں بالکل، گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ دنیا کی باتوں میں تھوڑی آدمی جاتا ہے، پاگل ہے کوئی. 10,000 تو ہم مجھے حضرت کہتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں، فلاں صاحب کہتے ہیں، بڑے بڑے لقاب دیتے ہیں، مولانا صاحب اور یہ سب. ان سے نہیں بنتی باتیں. بات تو سے بنتی ہے کہ جب رب راضی ہو جائے. اور رب کا راضی ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بتا دیا. رب راضی ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں کی توفیق دیتا ہے، ایسی جگہوں پہ بھیجتا ہے جو اس کی مجالس ہیں، جو اس کی محفلیں، جن جگہوں کو پسند کرتا ہے. جیسے حج ہے نا، حاجی وہ ہے اللہ کی پسند کا آدمی، کہ جو وعدے میں پورے نہ کر سکا جو میں نے توبہ کے وقت کیے تھے تجھ سے. اور توبہ کے وقت 2 ہی وعدے لیتا ہے شیخ. اللہ نے جو کہا ہے میری بات ہے، ایک ہی تھی کہ میرے مرضی، اپنی مرضی کی زندگی چھوڑ کے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. بولے سبحان اللہ. سے ایک وعدہ ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزار کر میری مرضی کے بعد میری مرضی کے ساتھ انہیں زندگی گزارنی ہے. بکیا تو میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں.